پی آئی اے کی نجکاری میں اہم پیشرفت، نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے نجکاری کے حکومتی منصوبے کی توثیق کر دی۔ پی آئی اے کے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا غیر معمولی اجلاس 4 گھنٹے جاری رہا۔ ایس ای سی پی قوانین کے تحت بورڈ سے منظوری لینا لازمی تھی۔ ملازمین کے مستقبل سے متعلق تجاویز بورڈ اجلاس میں زیر غور۔ جن ملازمین کی سروس 4 سال رہ گئی انہیں ریٹائر کرنے کی تجویز۔ وزیر اعظم کا ٹیکس نہ دہندگان اور ٹیکس چوروں کے خلاف ہنگامی اقدامات کا اعلان۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی کرنا ہوگی۔ ذمہ داروں کے تعین کے لیے انکوائری کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ 7 دن میں رپورٹ طلب۔ شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تمباکو، چینی، سیمنٹ اور کھاد کی صنعت میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا جائے۔ انکار کرنے والے کارخانوں کو فوری طور پر سیل کیا جائے۔ ملک معاشی مشکلات کا شکار، مافیا ملی بھگت سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ اداروں کی خدمات لی جائے۔ وزیر اعظم گیس کی قیمت میں حالیہ اضافے پر برہم ہو گرا اور گیس کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی فورینزک آڈٹ رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ شہباز شریف نے وزارت توانائی کو 1 سے 3 ماہ میں 16 ٹاسک مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کہا، پاک ایران گیس پائپ لائن پر بین الوزارتی کمیشن بنایا جائے۔ سرپلس بجلی کے استعمال کے لیے پلان پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ عوام ہوشیار، خبردار، گیس بم 1 جولائی کو پھٹنے کو تیار۔ چیئرمین اوگرا نے بتا دیا، سوئی نودرن کی گیس 155% مہنگی کرنے کی اپیل پر دوران سماعت ریمارکس دیے۔ ضروری نہیں اتنا ہی اضافہ کرے لیکن گیس مہنگی ہوگی۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پر گیس بڑھانے کا تاثر غلط ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ کہا، عام اور صنعتی صارفین موجودہ بل دینے کے قابل نہیں۔ گیس استعمال کرنے والے کنیکشن کٹوا رہے ہیں۔ سوئی نودرن عوام کو لوٹنے کی بجائے سروسز اور پلاننگ بہتر بنائے۔ گیس پہلے بھی مہنگی تھی، اب مزید مہنگی ہو رہی ہے۔ ظاہری بات ہے آئی ایم ایف نے ٹیکس لگانے ہیں، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ فارچونیٹلی ہمارے جو رولرز ہیں وہ خواب غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہو رہے۔ 30 دفعہ اضافہ ہے گیس کی قیمتوں میں 2024 میں۔ چولہے بالکل گیس وہ آ نہیں رہی پہلے ہی، ٹھیک ہے۔ صورتحال اتنی خراب ہے کہ وہ 1000 روپے میں مزدور آدمی کیا کیا کرے گا۔ بہت مشکل ہو گیا بھیا، یہ تو بہت مشکل ہو گیا۔ یہ اگر انسان وہ کھائے یا بل بھرے، بلوں نے تو بس جان لیوا کیا ہوا۔ 1 سال میں گیس کی قیمت میں 500% تک اضافہ۔ کمپنی اپنا خسارہ کم نہیں کر سکی، بار بار قیمت میں اضافے کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے پہلے ہی گیس بہت مہنگی ہے، مزید اضافہ نہ کیا جائے۔ حکومت غریبوں کو زندہ رہنے دے، گیس کی قیمت بڑھانے کی بجائے کم کی جائے۔ حکومت کا ٹیکس دینے والے تاجروں کو مراد دینے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، عوام پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کریں گے۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی انتشار کے بجائے مساق معیشت پر ساتھ بیٹھے۔ گوادر حملے پر مخصوص جماعت نے زہریلا پروپیگنڈا کیا۔ گورنر پنجاب پر متسبانہ اقدامات کا الزام۔ ایچسن کالج کے پرنسپل مستعفی مائیکل اے تھامسن کا گورنر پنجاب اور سٹاف کو لکھا خط سامنے آ گیا۔ کہا، چند افراد کی پالیسیاں تباہ کن تبدیلیاں لائی۔ کچھ لوگوں کو ترجیح دینے کے لیے اسکول کی پالیسی کو نقصان پہنچایا گیا۔ ادارے میں سیاست اور اقرابہ پر پیروی کی کوئی جگہ نہیں۔ گورنر پنجاب ولی الرحمان کہتے ہیں، تحقیقات سے بچنے کے لیے پرنسپل ایچسن کالج نے استعفیٰ دیا۔ اوہچیما کے بچے 1 سال سے کالج نہیں جا رہے، جس پر فیس معافی کی درخواست کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف سے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا، پاک ترکیہ تجارتی حجم میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سازگار ماحول اور مراعات فراہم کی جا رہی ہیں۔
ترک سفیر نے یقین دلایا پنجاب کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے اقدامات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے دفاعی وزیر خزانہ اورنگزیب ملے، معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ پتنگ بازی تفریح نہیں، خونی کھیل بن چکا، دھاتی ڈور بنانے، بیچنے اور خریدنے پر سخت ایکشن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان۔ مریم نواز اور نون لیگی قائد نواز شریف کی فیصلہ آباد آمد۔ دھاتی ڈور سے جاں بحق آصف اشفاق کے اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت اور فاتحہ خوانے کی۔ نواز شریف نے سوگوار خاندان کو دلاسا دیتے ہوئے کہا سب مل کر پتنگ بازی جیسے جرم کو روکیں، خوفناک واقعے کی ویڈیو دیکھی نہیں جاتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حکم پر پولیس پتنگ بازوں کے خلاف ان ایکشن۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پتنگ بازی میں ملوث 512 ملزم گرفتار، 535 مقدمات درج، 60,000 کے قریب پتنگیں، ڈوریں، 700 چرخیاں برآمد۔ فیصل آباد میں دھاتی ڈور بیچنے والا گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم عابد نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پبلک پارکوں کو مفت وائی فائی سہولت فراہم کرنے کا اعلان۔ ناصر باغ روڈ پر جلد BRT سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پشاور کی تعزین و آرائش کے لیے PDA کو مفصل پلان تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ PTI کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی میں تلخ کلامی۔ علی محمد خان، نعیم پنجوتھا، بیرسٹر گوہر وغیرہ نے معاملہ رفع دفع کرایا۔ فردوس شمیم نقوی نے مشورہ دیا شیر افضل مروت کا کوئی استاد لگانا چاہیے جو انہیں پڑھائے سکھائے۔ کمیٹی ممبران کا بانی تحریک انصاف کے وکلاء کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ اجلاس میں 30 مارچ کے جلسے کو رمضان المبارک کے بعد رکھنے کی تجویز سامنے آئی۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کیس، زیر حراست 103 افراد کی تفصیلات طلب، بتائیں کتنے ملزمان کو سزا، کتنے بری ہوئے، سپریم کورٹ کا استفسار۔ اٹارنی جنرل نے بتایا ٹرائل مکمل ہو چکا لیکن ابھی فیصلے نہیں سنائے گئے، سزائیں کتنی ہوں گی یہ شواہد ریکارڈ کرنے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے جو ملزمان بری ہو سکتے ہیں انہیں تو کرے، سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کا دائرہ اختیار ہی تسلیم نہ کرے تو بات ختم ہو جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کا لدم قرار دینے کے خلاف دائر اپیلیں واپس لینے کی استدعا کر دی۔ یہ کیسا کیس ہے جس کا کوئی ڈاکومنٹ اور متن تک ریکارڈ پر نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں سائفر کا متن کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں دشمن کو فائدہ ہو گیا۔ سارا کیس ایک ڈاکومنٹ کے گرد گھوم رہا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف کیس میں ریمارکس، کہا یہ سول نہیں بلکہ کرمنل کیس ہے، مفروضوں پر نہیں جا سکتے، بغیر کسی شک و شبے پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہے سائفر کام کیسے کرتا ہے، دفتر خارجہ کو کیا بلا کر پوچھ لیں، اس حوالے سے کل عدالتی معاونت کریں۔ نارتھ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والا نوجوان آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ مقتول عبد الرحمان کی نماز جنازہ میں MQM رہنما فاروق ستار سمیت سینکڑوں افراد کی شرکت۔ گزشتہ روز ڈکیتی مزاحمت پر عبد الرحمان کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ مقتول 4 بہن بھائیوں میں بڑا اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ کراچی میں رواں برس ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والوں کی تعداد 49 ہو گئی۔ فاروق ستار کے کراچی کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کا اعلان، کہا 15 برس سے پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی کو امن نہیں دے سکی۔ DIG ویسٹ نے SHO بلال کالونی کو معطل کر دیا، ملزمان تاحال قانون کی گرفت میں نہیں آ سکے۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل۔ SSP ویسٹ حفیظ الرحمان کے مطابق مقتول زہیب کو 2 موٹر سائیکل پر سوار 4 ڈاکو نے روکا، مزاحمت پر فائرنگ کر دی، ایک گولی مقتول کے سینے پر لگی، جائے وقوع سے 9 mm کا خول ملا، فورنزک کے لیے لیبارٹری بھجوایا جائے گا۔ لیاقت آباد C1 ایریا کا رہائشی زہیب افطار کرنے ماموں کے گھر سرجانی ٹاؤن آیا تھا۔
ڈی چوک اسلام آباد میں غزہ بچاؤ دھرنا دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر سابق سینیٹر مشتاق احمد اور منتظمین کے خلاف مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق سابق سینیٹر نے اعلان کیا ہر صورت سفارت خانوں اور سیکریٹریٹ کے اہم دفاتر کا گھیراؤ کریں گے۔ 300 سے زائد ڈنڈا بردار مرد اور خواتین ڈی چوک کی جانب بڑھتے رہے۔ شرکاء نے پولیس کو دھمکایا اور پتھراؤ کیا۔ مراد سعید سینٹ الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے خرم ذیشان اور اعظم سواتی کی اپیلیں بھی منظور کر لی۔ جے یو آئی کے امیدوار دلاور خان اور شازیہ، پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد کیسر خان اور فدا محمد کے خلاف درخواستیں خارج کر دی۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات 2 اپریل کو ہوں گے۔ وزارت پارلیمانی امور نے سمری وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوا دی۔ لاہور میں بجلی کی بڑی چوری پکڑی گئی۔ لیسکو کا پولیس اور ایف آئی اے کے ساتھ گلشن راوی میں چھاپا۔ فیکٹری میٹر میں ڈیوائس لگا کر بجلی چوری کرنے والوں کی شدید مزاحمت۔ ملزم شبیر اور بلال کے خلاف مقدمہ درج۔ 1.25 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد۔ پاک بحریہ کا کھلے سمندر میں کامیاب ریسکیو آپریشن، 8 ایرانی ماہی گیروں کی جان بچا لی۔ پی این ایس ریموک نے آتش زدگی کا شکار کشتی کی ہنگامی کال کو بروقت مانیٹر کیا۔ آگ کو بجھا کر ماہی گیروں کو بحفاظت نکال لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے باراک اوباما کو داعش کا بانی قرار دے دیا۔ روس میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں اموات کا ذمہ دار بھی اوباما کو ٹھہرایا۔ سابق امریکی صدر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ برطانیہ کے الیکٹورل کمیشن اور سیاستدانوں کے ڈیٹا پر مبینہ سائبر حملے۔ برطانوی حکومت چین پر سائبر حملے کرنے کا الزام دھر دیا۔ 4 کروڑ سے زائد ووٹرز اور سیاستدانوں کا ڈیٹا ہیک کیا گیا۔ برطانوی نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر چینی ریاستی حمایت یافتہ ہیکرز کو سامنے لے آیا۔ چین نے برطانوی دعووں کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ T20 فزیکل فٹنس کیمپ کے لیے 29 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان۔ فٹنس کیمپ کا آج سے کاکول میں آغاز۔ 8 اپریل کو اختتام پذیر ہوگا۔ بابر اعظم، محمد رضوان، سائم ایوب، فخر زمان، صاحب زادہ فرحان، محمد عامر فٹنس کیمپ کا حصہ۔ شاداب، اماد، سعود، عثمان خان، محمد حارث، شاہین افریدی، حارث روف اور دیگر شامل۔ اور رحیم آباد کی 100 سالہ پرانی مسجد کی شان آج بھی برقرار۔ رحیم آباد مسجد میں خالص سونے کا استعمال کیا گیا۔ گلکاری اور محراب پر لکھا خوبصورت کلمہ دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔